السلام علیکم ناظرین و سامعین، جیسا کہ پہلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں فردوس ابلیس کا تعارف کروا چکا ہوں، اب عنایت اللہ کے مشہور زمانہ ناول فردوس ابلیس کی پہلی ایپیسوڈ حاضر خدمت ہے۔ اولاد آدم کی داستان حیات اتنی ہی طویل ہے جتنی لمبی لمبی صدیاں گزر گئی ہیں۔ انسان اتنے لمبے اور ایسے کٹھن سفر میں اکیلا نہیں تھا۔ ابلیس اس کا ہم سفر رہا، آخری منزل تک ہم سفر رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ اولاد آدم کی زندگی کی کہانی سزا و جزا کی داستان بن گئی ہے، مگر عجوبہ یہ کہ انسان اپنی ہی آپ بیتی پر نگاہ ڈالتا ہے تو محو حیرت ہو جاتا ہے، عبرت حاصل نہیں کرتا، شرمسار نہیں ہوتا، بلکہ خود فریبی سے اپنا دل پرچا لیتا ہے اور اس ابلیس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے جس نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا تھا کہ آدم کے آگے سر بسجدہ ہو جا۔ کہانی کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، اسی صورت میں دلچسپ، سنسنی خیز، عبرتناک اور خیال افروز بنتی ہے جب اس کہانی کے کردار اللہ والے ہوں، سوائے ایک دو کے جو ابلیس کے پجاری ہوں۔ اگر ابلیس اللہ کا حکم مان لیتا اور آدم کے آگے سجدے میں گر پڑتا تو بات اللہ کی عظمت اور بندوں کی بندگی پر اور عابد و معبود تک ہی رہ جاتی۔ اللہ نے نیک اور پارسا بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ابلیس نے بندوں کو بدی کے راستے پر ڈال کر انہیں دنیا میں جنت دکھا دی، اور یہی ہے وہ ابلیس کی جنت جس نے اولاد آدم کی سوانح حیات میں کوس و قزح جیسے رنگ بھرے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابلیس نے اپنے پجاریوں کے لیے جو بھی جنت بنائی اور اسے بڑے ہی دل نشیں رنگ دیے، اور کچھ عرصے بعد صرف ایک رنگ میں روپوش ہو گئی۔ یہ رنگ خون کا تھا۔ شداد عاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لگ بھگ ایک ملک کا حکمران تھا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ صحیح طور پر وہ کس دور کا بادشاہ تھا۔ جب بھی تھا، جہاں بھی تھا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس حقیقت پر سب مورخ متفق ہیں کہ شداد کے مزاج شاہی میں فرعونیت تھی۔ اس کا طرز حکومت فرعونوں جیسا تھا۔ رعا کو وہ اس کے بندے نہیں سمجھتا تھا جس نے انہیں پیدا کیا تھا، بلکہ وہ انہیں اپنا غلام اور اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ درندہ صرف بادشاہ تھا۔ مقہور و مجبور رعا نے جب اس کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور بھوکی ننگی رعا نے اسے خدا مان لیا۔ وہ معبود بن گیا۔ وہ خدا ہی کیا جس کے پاس جنت نہ ہو۔ شداد نے ایک جنت بنائی جو آج تک باغ ارم کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں جنت کی تمام تر رنگینیاں، روعنائیاں سمو ڈالیں۔ اس جنت میں اس نے حوروں کو بھی لا بسایا۔ یہ حسین اور نوجوان لڑکیاں تھیں۔ شراب کے مٹکے رکھوا دیے اور ابلیسیت کی تمام تر رونقیں، دل فریب اور سحر انگیز اہتمام کیے۔ جنت مکمل ہو چکی تو شداد اپنی جنت دیکھنے کے لیے گیا، مگر جنت کے صدر دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ تیورا کر گرا اور مر گیا۔ خدا کو اپنی جنت میں قدم رکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ روایت ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے فرشتہ اجل سے پوچھا، کیا کبھی تجھے کسی جسم سے روح نکالتے وقت افسوس بھی ہوا ہے؟ ہاں اے پروردگار عالم، فرشتہ اجل نے جواب دیا، 2 بار۔ ایک بار ایک جہاز سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ مسافروں میں سے صرف ایک ماں زندہ بچ نکلی تھی جس کی گود میں 2-3 ماہ عمر کا بچہ تھا۔ وہ بچے کو بھی زندہ نکال لائی تھی۔ باری تعالیٰ، آپ نے حکم دیا کہ اس عورت کی روح نکال لاؤ۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ ماں زندہ نہ رہی تو بچے کا کیا بنے گا؟ لیکن خدائے بزرگ برتر، موت حیات آپ کے اختیار میں ہے۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اور دوسری بار اے پروردگار عالم، فرشتہ اجل نے کہا، شداد ایک عاد بادشاہ تھا۔ اس نے بڑی محنت سے جنت بنائی تھی، اس پر خزانے لٹا دیے تھے۔ اس کی تکمیل میں اس کی عمر کا ایک حصہ گزرا تھا۔ اس نے اپنی جنت کی تعمیر اس وقت شروع کی تھی جب وہ جوان تھا۔ تکمیل اس وقت ہوئی جب جوانی گزر گئی۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے گیا تو آپ نے حکم دیا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگے تو اس کی روح نکال لاؤ۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، اپنا فرض ادا کیا، لیکن میرا دل رنج و ملال میں مبتلا ہو گیا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم بھی نہ رکھ سکا۔ اس کا بے روح جسم جنت کے دروازے میں گر پڑا۔ لیکن اے خالق کائنات، میں چون و چرا نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو یہ شداد کون تھا؟ باری تعالیٰ نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، یہ وہی بچہ تھا جسے ماں سمندر میں زندہ نکال لائی تھی، اور میں نے تجھے کہا تھا کہ اس کی ماں کی روح نکال لاؤ۔
یا حیو یا قیوم یا ممیتو، فرشتہ اجل نے رکوع میں جا کر کہا، بے شک آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے، زندگی اور موت دینے والے ہیں۔ پھر تاریخوں میں ایک اور جنت کا ذکر ملتا ہے جو شداد کے باغ ارم جیسی پرانی نہیں بلکہ کل کی بات لگتی ہے۔ 5ویں صدی 11ویں صدی عیسوی کو تاریخ پرانی بات نہیں کہتی، تاریخ میں سال لمحوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ابلیس کے حکم سے بنائی ہوئی دوسری عرضی جنت تھی جس کا خالق حسن بن صبا تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا لیکن بلا خوف تردید یہ دعویٰ کرتا تھا کہ خداوند تعالیٰ اس پر وحی نازل کرتا ہے اور براہ راست احکام دیتا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے فرقے کے پیروکار آج بھی موجود ہیں۔ حسن بن صبا نے ابلیس کی حکومت قائم کی۔ اس نے جو فرقہ بنایا تھا وہ انتہائی خوفناک سازشوں کے قتل اور بے حد شرمناک اور ہولناک گناہوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس فرقے کی بنیاد ہی بدی پر رکھی گئی تھی۔ جتنی بھیانک وارداتیں حسن بن صبا نے کروائیں وہ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین اور نوجوان لڑکیوں کا جو استعمال حسن بن صبا نے کیا وہ اس سے پہلے یا بعد کے ادوار میں کبھی نہیں ہوا، اور اولاد آدم اور ابلیس کی جو پر اسرار سنسنی خیز اور فکر انگیز کہانیاں اس دور میں ملتی ہیں وہ کسی اور دور میں نہیں ملتی۔ بنگ جسے حشیش کہتے ہیں اس فرقے کی روحانی غذا تھی۔ اس فرقے کی کامیابی کا راز بھنگ میں تھا۔ حسن بن صبا کی جنت میں دو ہی تو چیزیں تھیں جو انسان کو ابلیس کا چیلا نہیں بلکہ مکمل ابلیس بنا دیتی تھیں۔ یہ چیزیں تھیں حشیش اور حوریں۔ اس جنت میں حیران کن حد تک خوبصورت اور نوخیز لڑکیاں رکھی جاتی تھیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حوریں ان سے زیادہ اور کیا خوبصورت ہوں گی۔ نشہ شراب کا ہو خواہ حشیش کا، چرس کا ہو خواہ ہیروئن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ام الخبائث کہا ہے۔ اس میں نسوانی حسن اور جنت کا نشہ شامل ہو جائے تو انسان خود خبائث کا چلتا پھرتا مجسمہ بن جاتا ہے۔ اولاد آدم جب راہ حیات کے اس موڑ پر آئی جہاں حسن بن صبا نے جنت بنائی تھی تو اسے ابلیس کے کہکے سنائی دینے لگے۔ یہاں سے ایسے قصوں اور کہانیوں نے جنم لیا جو آج بھی سنو تو دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ واقعات صداقت کے پیمانے پر پورا نہیں اترتے، لیکن یہ چھوٹی سے چھوٹی تفصیل تک سچے ہیں۔ اعمال صالح کہانی نہیں بنا کرتے، کہانیاں اعمال بد کی کوکھ سے جنم لیا کرتی ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہوتی کہ ایک انسان نے ایک پیاسے کو پانی پلایا، کہانی اس سے بنتی ہے کہ ایک انسان نے ایک انسان کا خون پیا۔ پانی کا پیاسا کسی کہانی کا کردار نہیں بنا کرتا، کہانی اس انسان سے بنتی ہے جو انسان کے خون کا پیاسا ہو۔ آج داستان گو آپ کے لیے اس دور کی داستانیں لے کر آیا ہے جو سلجوکیوں کا دور حکومت تھا۔ خلافت بغداد کی چولیں ڈیلی ہو گئی تھیں، اسلام کا پرچم یوں پھڑپھڑا رہا تھا جسے شمع بجھنے سے پہلے ٹمٹمایا کرتی ہے۔ آج داستان گو آپ کے لیے اس دور کی داستانیں لے کر آیا ہے جو سلجوکیوں کا دور حکومت تھا۔ خلافت بغداد کی چولیں ڈھیلی ہو گئی تھیں، اسلام کا پرچم یوں پھڑپھڑا رہا تھا جیسے شمع بجھنے سے پہلے ٹمٹمایا کرتی ہے۔ طوائف الملوکی اسلام کی تار و پود بکھیر رہی تھی۔ اہل صلیب پرچم ستارہ حلال کو ہمیشہ کے لیے گرا دینے کو طوفان کی طرح بڑھے آ رہے تھے۔ اللہ نے اپنے دین کو ہر دور میں سنبھالا اور سہارا دینے کا سبب پیدا کیا۔ اس پرعشوب دور میں جب خلفاء ہوس اقتدار سے دیوانے ہو کر اپنے فرائض کو بلا بیٹھے تھے اور مسلمانوں کی عسکری قوت خلفاء کے عدم توجہی اور شاہانہ طرز و بدوباش کی وجہ سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، اللہ نے اپنے دین کو ہر دور میں سنبھالا اور سہارا دینے کا سبب پیدا کیا۔ اس پرعشوب دور میں جب خلفاء ہوس اقتدار سے دیوانے ہو کر اپنے فرائض کو بلا بیٹھے تھے اور مسلمانوں کی عسکری قوت خلفاء کی عدم توجہی اور شاہانہ طرز بدوباش کی وجہ سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، اللہ نے سلجوکیوں کو بھیجا۔ ان ترک جنگجوؤں نے آ کر اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو تھاما، دین کی بنیادیں مستحکم کی، طوائف الملوکی کا خاتمہ کیا، فوج میں عسکری روح بیدار کی اور اہل صلیب کے لشکروں کے آگے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی۔ اس دور میں فرقہ باطنیہ نے سر اٹھایا اور حسن بن صبا کے روپ میں سامنے آیا اور جسد اسلام کا کینسر بن گیا۔ حسن بن صبا آیا کہاں سے تھا، یہ میں انشاءاللہ اپنے ناظرین کو اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔